بنو امیہ کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ثم تکون ملکن و رحمہ، پھر بادشاہت ہوگی، صحیح ابو داؤد کی، ترمذی کی صحیح حدیث ہے۔ لا یزال الاسلام عزیزا الی سنتی عشر خلیفہ، کہ 12 خلیفوں تک اسلام بالکل زبردست رہے گا، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خروج کیا تھا، اور اس کی وہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ صحابہ نے ان کو منع کیا اور وہ رکے نہیں، اور صحابہ ان کے ساتھ نکلے نہیں۔ یہ صحیح بات ہے، صحابہ نہیں نکلے، صحابہ نے ان کو منع کیا۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کے بعد، جیسے کہ میں نے پچھلے درس میں واقعہ کربلا کے حوالے سے یہ بتایا کہ یہ واقعہ ہمیں کتب تاریخ میں ڈھونڈتے ہیں، لیکن اس کی کوئی تصحیح اور تضعیف ہمیں نہیں ملتی۔ جو شروع میں جو مصنفین تھے، متقدمین، تو ان کا خود اعتراف ہے، ان کے اقوال ابن حجر نے اور دوسرے علماء نے جمع کیے ہیں کہ ہمارا کام جو بات کہیں سے سنی ہم نے لکھ دی، کیونکہ ہمارا کام صرف تدوین تھا، جمع کرنا تھا، کہ ہم کم از کم جمع کر لیں، آنے والے جو لوگ ہوں گے وہ اس کی تحقیق کر لیں گے، تنقیح کر لیں گے، سند پر بحث دیکھ لیں گے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے۔ ابھی ہم سب سے پہلے جمع کریں، اور طریقہ یہی ہوتا ہے، پہلے تدوین ہوتی ہے، پھر تحقیق شروع ہوتی ہے، تنقید شروع ہوتی ہے، تصحیح ترتیب یہ بعد میں شروع ہوتا ہے، تشریح تفسیر بعد میں شروع ہوتا ہے۔ تو متقدمین کی جو کتابیں تھیں جو انہوں نے لکھی ہیں، تو ان کا کام صرف جمع کرنا تھا، یہ ان کا موضوع نہیں تھا کہ یہ صحیح ہیں یہ غلط ہیں۔ تو بعد میں آنے والوں نے جب اس میدان میں قدم رکھا، ہم دیکھیں صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، تو یہ دیکھا کہ واقعہ کربلا میں بہت روایات آپس میں متضاد ہیں، آپس میں ٹکراتی ہیں۔ ایک واقعہ کچھ کہتا ہے، ایک واقعہ کچھ کہتا ہے، ایک راوی کچھ کہتا ہے، دوسرا کچھ کہتا ہے، آپس میں تضاد ہے۔ اصول تو یہی ہے کہ ذات تعارض ذات تساقط، جب دو چیزیں آپس میں ٹکراتی ہیں تو وہ ختم ہو جاتی ہے، ان دونوں کا کوئی ان کی حیثیت ہی نہیں رہتی، ان کا وجود ختم ہو جاتا ہے۔ تو لیکن ہوا یہ کہ کچھ لوگ جو یزید سے بغض نفرت رکھتے تھے، جو روایات اس کے مخالف تھی ان کو لے لیا گیا اور اچھال دیا گیا، اور جو روایات اس کی حمایت میں تھی تو ان کو ضعیف قرار دے دیا، چھوڑ دیا گیا۔ اور اسی طرح جو روایات اور جو حدیثیں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حمایت میں تھی اس کو لے لیا گیا، اور جو ان کے خلاف تھی اس کو چھوڑ دیا گیا۔ تو اس طرح سے گروپ بن گئے، جن کو وہ باتیں اچھی لگیں اپنے مزے کی اس نے وہ لے لی، جنہوں نے وہ لے لی، صحیح اور غیر صحیح حقیقت کو دیکھنا یہ موضوع نہیں تھا۔ موضوع کہ میرے عقیدے، میرے نظریے میں کون سی بات اچھی لگتی ہے، کون سی بات جو بنو امیہ جس سے گر سکتے ہیں وہ اٹھائیں، اس کو بیان کریں، صحیح غلط یہ موضوع نہیں تھا۔ تو یہ ایک بہت بڑا ظلم ہوا ہے۔ تو جب تاریخ کا یہ حال ہے کہ ہم فیصلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ ایک روایت کچھ کہہ رہی ہے، دوسری کچھ کہہ رہی ہے، اور آپس میں تعارض ہے، اور اس طرح فرقے اور گروہ بن گئے۔ ایک مسلمان اپنا عقیدہ اور نظریہ صحیح کرنے کے لیے پھر وہ قرآن و سنت کی طرف لوٹتا ہے، کہ وہ لوگ جن کے بارے میں قرآن و سنت نے کچھ کہا ہے تو وہ تو حق ہے، جیسے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بنو امیہ کے اوپر ہیں، بنو امیہ کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ثم تکون ملکن و رحمہ، پھر بادشاہت ہوگی، صحیح ابو داؤد کی، ترمذی کی صحیح حدیث ہے۔ لا یزال الاسلام عزیزا الی سنتی عشر خلیفہ، کہ 12 خلیفوں تک اسلام بالکل زبردست رہے گا، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ تو انہوں نے ایک مومن کا عقیدہ یہی ہونا چاہیے کہ جس کو اسلام کچھ قرآن و سنت بیان کرتا ہے صحیح، وہ صحیح ہے، تاریخ کی روایات کو چھوڑ دیں گے۔ تو جب ہم اسلام کی طرف آتے ہیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ بنو امیہ بے قصور تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے
ایک تو بنو امیہ کی حکمت جو ہے نا وہ حدیث سے ثابت ہے، قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ جو چیز حدیث سے ثابت ہو جائے وہ قرآن سے بھی ثابت ہے، کیونکہ اللہ کے رسول وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، اپنی مرضی سے بات نہیں کرتے۔ تو جب بنو امیہ کی حکمت قرآن و سنت سے ثابت ہے اور اس کی تعریف کی گئی ہے، اور پھر جب یزید بن معاویہ خلیفہ بن گئے، مسلمانوں نے ان کی بیعت کی، جمع ہو گئے، اب جو کوئی ان کے خلاف خروج کرے تو اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ اسلام ہمیں یہی بتلاتا ہے کہ فقتلوہ کائنا من کان، اس کو قتل کر دو جو بھی ہے۔ اب واقعہ حرہ جن لوگوں نے خروج کیا تھا اور یزید بن معاویہ کی فوج نے آ کر ان کو قتل کر دیا، عبداللہ بن عمر اور دوسرے صحابہ نے بھی ان کو سمجھایا لیکن وہ نہیں مانے، تو اس میں قصور یزید بن معاویہ کا نہیں ہے، چونکہ معاویہ کو اسلام یہی کہتا ہے کہ جو خروج کرے اس کو مار دو، قرآن و سنت یہی ہے۔ اور اگر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خروج کیا، کچھ لوگ کہتے ہیں خروج کیا، کچھ کہتے ہیں خروج نہیں کیا، اور صحیح موقف یہ ہے کہ آپ نے خروج نہیں کیا۔ اگر ہم یہ کہیں آپ نے خروج کیا تو یہ مسئلہ خراب ہو جائے گا، حدیثوں میں تحرز ہو جائے گا۔ آپ نے خروج نہیں کیا، اور یہی صحیح بات ہے۔ خروج نہ کرنے کی دلیل کیا ہے؟ سب سے پہلی دلیل تو یہ ہے کہ جب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ میں یزید کی بیعت نہیں کی اور پھر وہ کوفہ کی طرف جانے لگے، تو یزید بن معاویہ نے خط لکھا عبداللہ بن عباس کو کہ ان کو سمجھائیں، منع کریں، کوفہ نہ جائیں، کیونکہ حالات خراب ہوں گے، مسلمانوں کے درمیان اختلاف ہوگا، اطاعت ختم ہو جائے گا۔ تو عبداللہ بن عباس نے ان کو جواب دیا کہ میں نے ان سے بات کر لی ہے اور سمجھا دوں گا، وہ کوئی ایسی بات نہیں کریں گے جس سے اطاعت ٹوٹے اور جو چیز آپ کو ناپسند ہو۔ انی لا ارجو لأن لا یکون خروج حسین لامر تکرہہ، کہ حسین کا کوئی کام ایسا نہیں ہوگا جو آپ کو ناپسندیدہ ہو، میں ان کو سمجھا دوں گا۔ تو یہ طبقات الکبریٰ میں ہے اور تاریخ کی کتابوں میں یہ واقعہ موجود ہے۔ تو جب عبداللہ ابن عباس یہ جواب دیتے ہیں کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جس سے جو آپ کو ناپسند ہو، میں ان کو سمجھا دوں گا، تو اس کا مطلب ہے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خروج نہیں کیا۔ اگر خروج کیا ہوتا حکومت کے خلاف تو اس وقت اپنے بچے ساتھ لے کر نہیں جاتے، اپنے بچے لے کر وہاں کوفہ کی طرف نہیں جاتے، بلکہ دوسری تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے، مقتل حسین میں بھی یہ موجود ہے، انی لم اخرج عشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، کہ میں اس لیے نہیں نکل رہا ہوں کہ شر پھیلاؤں، تکبر اور غرور کے لیے، فساد کے لیے، ظلم کے لیے، انما خرجت لطلب الاصلاح، میں اصلاح کے لیے نکلا ہوں، فی امت جدی، اپنے دادا کی امت میں اصلاح کے لیے نکلا ہوں، اريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنکر، تاکہ میں لوگوں کو برائی سے منع کروں، نیکی کا حکم دوں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ شیعہ مجھے بار بار خط لکھتے ہیں، ایسا لگتا ہے یہ بغاوت کریں گے، تو میرا دل چاہتا ہے وہاں جا کر ان کو اس بغاوت سے روکوں، ان کی اصلاح کروں، اس لیے میں وہاں جانا چاہتا ہوں۔ تو ان دو حدیثوں سے پتہ چلا کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خروج نہیں کیا، اور اگر خروج کیا ہوتا تو اپنے بچے لے کر نہیں جاتے، اور خصوصاً جب مسلم بن عقیل کو مار دیا گیا تو آپ واپس آنے لگے، کیا واپس چلے؟ وہ لوگ جو مجھے بلا رہے تھے وہ جھوٹ بولتے ہیں تو واپس چلتے ہیں، لیکن مسلم بن عقیل کے رشتہ دار کہنے لگے نہیں، ہمیں قصاص چاہیے، پھر وہ قصاص کے لیے نکلے، جیسے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قصاص کے لیے نکلے تھے۔ قصاص لینا جائز ہے، بات کے قرآن سے وہ جائز ہے، اس لیے آپ نکلے، اور پھر وہاں پر پہنچے تو اپنی 3 شرطیں پیش کی، 3 شرطیں پیش کی کہ بھائی جب دیکھا، وہاں پہنچے، دیکھا کہ یہ تو معاملہ الٹ ہو گیا ہے، جنہوں نے مجھے بلایا تھا یہی مارنے کے لیے تلے ہوئے، نصیحت قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، ان کو خط دکھائے، سب کچھ کیا، لیکن جب حالات خراب دیکھے تو 3 شرطیں پیش کی کہ مجھے واپس جانے دیا جائے، یا مسلمانوں کے کسی ایسے فوج میں علاقے میں مجھے بھیج دیا جائے، میں اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہوا شہید ہو جاؤں، یا مجھے کہاں بھیج دیا جائے، مجھے شام بھیجا جائے، حتی اضع یدی فی ید یزید بن معاویہ، تاکہ میں اپنا ہاتھ یزید بن معاویہ کے ہاتھ میں رکھوں۔ اس کا مطلب کیا ہے
کہ آپ نے خروج نہیں کیا تھا، آپ بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خروج نہیں کیا۔ اگر خروج ہوتا تو یہ چیزیں نہیں ہوتی، اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں بھی نہیں کہا میں خروج کرنا چاہتا ہوں، میں حکومت کرنا چاہتا ہوں۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خروج کیا تھا، اور اس کی وہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ صحابہ نے ان کو منع کیا اور وہ رکے نہیں، اور صحابہ ان کے ساتھ نکلے نہیں۔ یہ صحیح بات ہے، صحابہ نہیں نکلے، صحابہ نے ان کو منع کیا۔ یا ان لوگوں کا بھی رد ہوتا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ یہ بہت بڑا جہاد تھا، نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، یہ سب کچھ بھی نہیں تھا، جہاد نہیں تھا۔ اگر جہاد ہوتا تو صحابہ بھی ساتھ نکلتے اللہ کے راستے میں، یہ جہاد نہیں تھا۔ تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حسین نے بہت نکلا اور بڑا اونچا کام کیا، اور صحابہ نے نہ نکل کر بہت بڑا گناہ کیا، ایسا کچھ نہیں تھا۔ اور اگر تمہاری بات مان بھی لی جائے تو میں یہ کہوں گا کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجتہادی غلطی ہو سکتی ہے۔ جب کوئی رغبت دے، بار بار دعوت دے، تو انسان اجتہاد کرتا ہے، غلطی ہو جاتی ہے۔ آدم علیہ السلام کو شیطان نے برائی کی طرف دعوت دی، بار بار دی، تو آپ سے غلطی ہو گئی کہ دعوت کیا تھی؟ تو ہمیشہ جنت میں رہنے کے لیے تم یہ پھل کھا لو۔ اب جنت میں کون نہیں رہنا چاہتا ہمیشہ ہمیشہ؟ تو ان کے دل میں لالچ آ گیا، پھل کھاؤں تاکہ ہمیشہ رہوں، حالانکہ اللہ نے منع کیا تھا۔ اب شیطان نے دھوکہ دیا تو آدم علیہ السلام نے اجتہاد کیا، غلطی ہوگی، پھر توبہ کر لی۔ اس طرح حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شیعہ نے دعوت دی بار بار، جاؤ حکومت دیں۔ ظاہر ہے خلیفۃ المسلمین بننا تو اچھی بات ہے نا، مجھے کوئی کہے بیت اللہ کا تمہیں امام بناتا ہوں تو میں تو خوشی خوشی جاؤں گا۔ خلیفۃ المسلمین بننا تو بڑی عزت کا کام ہے، ہر بندہ چاہتا ہے۔ تو ان کے دل میں بھی یہ بات آ گئی ہوگی، تو اجتہاد کیا، بعد میں پتہ چلا کہ معاملہ غلط تھا تو اس سے رجوع کر لیا، توبہ کر لی۔ آدم کی توبہ قبول اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی توبہ قبول ہے انشاءاللہ۔ تو بہرحال خروج نہیں تھا، اجتہادی میں اپنی طرف سے یہ بات کی کہ انسان بات آ جاتی ہے دل میں، لیکن وہ اصلاح کے لیے گئے ہوں گے۔ صحابہ نے شروع میں سمجھایا کہ شاید وہ تم خروج کے لیے جا رہے ہو، تم نہیں بھی جا رہے تو وہ لوگ خروج کریں گے، معاملات خراب ہو جائیں گے، نہیں جاؤ۔ تو اس لیے صحابہ نے ان کو سمجھایا، بعد میں عبداللہ بن عباس نے یزید بن معاویہ کو خط بھی لکھا کہ وہ کسی ایسے کام کے لیے نہیں جائیں گے جو تمہیں ناپسند ہو۔ اس کا مطلب ہے صحابہ نے سمجھایا، یا انہوں نے اسی ٹائم رجوع کر لیا تھا یا بعد میں رجوع کر لیا تھا، جو بھی تھا اس کو خروج نہیں کہتے، ٹھیک ہے۔ تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خروج نہیں کیا تھا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یہاں پر کہ ابن زیاد نے شرطیں لگا دی، پہلے میری بیعت کرو پھر یزید کے پاس جانے دوں گا، ورنہ نہیں۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب ضد میں آ گئے کہ میری شان کے خلاف ہے، میں تیری بیعت کروں، یہ میری توہین ہے۔ اس پر جنگ چھڑی اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مار دیے گئے۔ سب سے پہلے تو یہ بتاؤں کہ اس حدیث کا راوی اب مخنف ہے، جو سب سے بڑا جھوٹا ہے، بالکل غلط ہے۔ اور یہ تو اسلام ہے، ہر کوئی جا کر تو خلیفہ کے ہاتھ میں تھوڑی بیعت کرتا ہے، اس کا گورنر، اس کا چیمپئن، جو بھی کہیں مسلمان ملک میں لوگ گورنر ہوتے تھے، ان کے نائب ہوتے تھے، ان کے پاس جا کر بیعت کرتے تھے، وہ بیعت ہو جاتی تھی۔ تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگر بیعت کرنی تھی تو ابن زیاد کے ہاتھ میں بیعت کرنے میں کیا حرج ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ وہ کوئی متکبر تھوڑے کرتے، فساد تھوڑے کرتے تھے، ظلم تھوڑے کرتے تھے۔ ان کو اللہ کے رسول کی حدیثیں ہم سے زیادہ معلوم تھی، وہ ہم سے زیادہ تقویٰ ہیں، سید الشہداء، جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہ یہ کہے، غرور کریں، نہیں میری توہین ہے، یہ تم اپنی طرح سمجھا ہوا ہے۔ یہ حسین کی شان کے بھی خلاف ہے اور سند کے لحاظ سے بھی حدیث جھوٹی ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ بلکہ جب انہوں نے یہ خط پہ 3 شرطیں پیش کی تو عبداللہ بن زیاد نے ان کو قبول کیا، عبید اللہ بن زیاد نے ان کو قبول کیا، کہتے نام میں نے قبول کیا، اور ان کو کہاں بھیج دو؟ ان کو شام کی طرف بھیج دو۔ تو وہ شام کی طرف گئے اور پھر راستے میں قتل ہوئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں قرآن و سنت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔